السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی تیسری نشست ہے۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے مرزا قادیانی کے امراض۔ محترم سامعین، مرزا قادیانی نبی نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو کوئی ایسی قابل عیب بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عوام الناس کے دلوں میں ان کی حقارت اور نفرت پیدا ہو، جبکہ مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایسی بہت سی بیماریوں کا گڑھ اور مرکز تھا۔ چنانچہ آج کی اس مختصر سے نشست میں اس کے ان امراض اور بیماریوں کا ذکر کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ایسا شخص نبی تو کیا ایک عام شریف اور نارمل انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ امراض مرزا۔ نمبر 1، نامردی۔ مرزا قادیانی کو نامردی کی بیماری تھی، چنانچہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 59 حصہ اول روایت نمبر 81 پر لکھا ہے کہ اس نہایت درجے میں ضعف میں میرا نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردمی کالعدم تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی، اور پیرانہ سالی میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا جو اب تک موجود ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آئے۔ اسی طرح مکتوبات احمدیہ صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 27 میں حکیم نور الدین کے نام خط لکھا کہ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، پھر میں نے صبر کیا۔ تو ان حوالہ جات میں کسی اور کی زبان سے نہیں بلکہ مرزا قادیانی نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نامرد ہوں۔ تو محترم سامعین، انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کثرت احتلام۔ جی ہاں، مرزا قادیانی کو کثرت احتلام کی بیماری تھی۔ محترم سامعین، اس سے قبل ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی احتلام نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انبیاء کرام میں سے کبھی بھی کسی نبی کو بھی احتلام نہیں ہوا، کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام کو سوتے یا جاگتے میں ناپاک خیالات دلوں میں نہیں آتے، اسی واسطے ان کو احتلام بھی نہیں ہوتا۔ حوالہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 157 جلد نمبر 1۔ محترم سامعین، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے کہ جس کو کثرت احتلام کی بیماری ہو، اور اس کی اس بیماری کا اقرار خود اس کے بیٹے بشیر احمد نے بھی کیا ہے۔ ایک طرف تو خود مرزا اقرار کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کو کبھی احتلام نہیں ہوتا، اور دوسری طرف اپنے متعلق خود وہ اصرار کر رہا ہے کہ اس کو کثرت احتلام کی بیماری ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ شخص ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہم مرزائی اور قادیانی حضرات سے گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی اس مصنوعی نبی کی حالت زار کو دیکھ لیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ نمبر 3، کثرت نسیان، یعنی کثرت سے بھولنا۔ مرزا قادیانی کو بھولنے کی بیماری بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ ایک بار تو اس نے خود اقرار کیا کہ آج مجھے جو الہام ہوا اس کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے، اور جس قدر یاد رہا وہ یقینی ہے مگر معلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 563 طبع چہارم۔ اب بتائیے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کو اپنی وحی اور الہام کے الفاظ بھی یاد نہ ہوں؟ ایسی وحی اور الہام کا کیا فائدہ کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہ چل سکے اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کیا وحی آئی اور کس کے حق میں تھی۔ اسی طرح مکتوبات احمدیہ صفحہ نمبر 31 جلد نمبر 3 میں اس نے خود لکھا ہے کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں۔ حافظے کی یہ ابتری اور بری حالت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس بھولنے کی بیماری کا اقرار وہ خود بھی کر رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو شخص اس قدر بھولنے کا بیمار ہو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی اپنی حالت تو یہ تھی کہ کبھی سیدھا پاؤں بائیں چپل میں ڈال لیا اور کبھی بایاں پاؤں دائیں چپل میں ڈال دیا، نیچے والا بٹن اوپر کے کاج میں اور اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا دیا۔ جرابیں پہننے میں تو اس کی عجیب ہی حالت تھی کہ سامنے والی طرف نیچے یعنی ایڑیوں کی طرف اور ایڑیوں والی طرف اوپر کی طرف یعنی سامنے کی طرف کر لیتا۔ کبھی گڑ کی جگہ مٹی کا ڈھیلا کھا لیا اور کبھی مٹی کا ڈھیلا سمجھ کر گڑ سے استنجا کر لیا۔ بتائیے کہ ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص مجنون، پاگل، خراب عقل والا، چوڑا چمار تو ہو سکتا ہے مگر نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ایسے تمام گھٹیا کاموں سے
بالکل پاک صاف، انتہائی معزز اور سلجھے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ اب آفرین ہے ان قادیانی لوگوں کی عقلوں پر جو یہ سب باتیں جان لینے کے باوجود بھی ایسے شخص کو نبی تسلیم کریں اور اسی پر مصر رہیں۔ نمبر 4، کثرت بول، یعنی کثرت سے پیشاب کرنا۔ جی ہاں، مرزا کو کثرت سے پیشاب کرنے کی بیماری تھی، یعنی بہت ہی زیادہ پیشاب آتا، چنانچہ اس نے خود لکھا ہے کہ رات کو 100 دفعہ پیشاب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفقان اور ضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سیڑھی پر سے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب مرا۔ حوالہ خزائن، صفحہ نمبر 471، جلد نمبر 17۔ محترم سامعین، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ رات کو 100 دفعہ پیشاب کرنا یہ کوئی انسان ہے یا پیشاب کی مشین ہے؟ جو شخص ایک رات میں 100 بار پیشاب کرے، بتائیے ایسا شخص اعصابی اور قلبی ضعف کی وجہ سے کس قدر لاغر ہوگا۔ ایسا دل و دماغ کا لاغر نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات انبیاء کرام تو مضبوط اعصاب کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 5، بواسیر۔ چنانچہ مرزا کو بواسیر کی بھی شکایت تھی۔ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 334، خزائن، صفحہ نمبر 246، جلد نمبر 22۔ نمبر 6، دائمی مریض، یعنی ہمیشہ اور مستقل مریض۔ چنانچہ اس نے خود لکھا ہے کہ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں، ہمیشہ درد سر اور دوران سر اور کمی خواب، تشنج قلب کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے، ذیابیطس کی بیماری ایک عرصے سے دامنگیر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو نیند کی کمی اور مستقل درد سر کی بیماری ہو، ایسا شخص واہی، تباہی اور ہذیان بکتا رہتا ہے۔ ایسا شخص نبی تو کیا ایک نارمل انسان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میراق کی بیماری، ہسٹریا، دق اور سل کی بیماری، اورنج ظہیری، وبائی ہیضہ جیسی مہلک بیماریوں کا شکار تھا۔ چنانچہ اس نے خود اقرار کیا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور اسی ہیضے میں اس کی موت ہوئی اور کائنات ایسے ناپاک وجود سے پاک ہوئی۔ محترم سامعین، یہ تھا کچھ مختصر سا تذکرہ مرزا قادیانی کے امراض کا کہ اس میں ایسی بیماریاں تھیں، تو ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ اس بات کو بیان کریں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام صغیرہ کبیرہ، ظاہری و باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی بہت سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا مجموعہ اور مرتکب تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔